آج میں اپنی گزارشات میں ایک ایسے موضوع پر بات کروں گا جس کو آپ مکافات عمل، گناہ کی سزا یا انتقام کا نام دے سکتے ہیں۔ چند ماہ سے میڈیا پر لارڈ نذیر احمد کے بارے میں بچپن میں کی گئی دو لوگوں کے ساتھ، جس میں ایک لڑکی اور ایک لڑکا تھا، سیکشول ابیوز کے بارے میں باتیں ہو رہی تھیں۔ ان کی شکایت کے اوپر کیس پولیس کے پاس بھیجا گیا اور اس میں انکوائری ہوئی، جس میں پولیس نے ان کو گلٹی قرار دیا۔ پھر یہ کیس عدالت میں چلا، جہاں اس میں ایک جو کمپلیننٹ تھا اس نے وہاں اپنی وٹنس ریکارڈ کروائی اور اس ریکارڈ کے اوپر لارڈ نذیر احمد کو 5.5 سال کی قید کی سزا دی گئی۔ اس ریپ والے کیس میں اس کے ساتھ ان کے 2 بھائی بھی شامل تھے، جن کو عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے اس وقت سزا نہ دی جا سکی اور ان کا ٹرائل بھی نہ کیا جا سکا۔ لارڈ نذیر احمد بچپن میں کشمیر جو پاکستان کا حصہ ہے اور میر پور کی ایک جگہ ہے، وہاں سے اپنے والدین کے ساتھ مائیگریٹ کر کے انگلینڈ آئے اور یہاں رودرو میں ایک جگہ ہے وہاں رہائش اختیار کر لی۔ انہوں نے پڑھائی وہاں بیسک پرانے اسی مقامی جگہ سے حاصل کی اور پھر بھی شیفیلڈ سے انہوں نے گریجویشن کی۔ اس گریجویشن کے دوران ہی انہوں نے سیاسی زندگی میں اپنا قدم رکھا اور لیبر پارٹی کی رکنیت حاصل کر کے ایک سرگرم کارکن بن گئے۔ لارڈ نذیر احمد وہ پہلے مسلمان اور پاکستانی سیاستدان تھے جن کو 1998 میں ہاؤس آف لارڈز کی نمائندگی دے کر لارڈ بنا دیا گیا۔ ان کی اس میں لیبر پارٹی کے لیے کافی جدوجہد اور محنت شامل تھی۔ یہی لارڈ نذیر احمد بعد میں مختلف ملکی اور غیر ملکی دوروں پر بھی گئے اور انہوں نے مختلف پروگراموں میں شمولیت کی، جس میں ہیومن رائٹس کی بات ہوئی، جس میں مسلمانوں کے حقوق کے بارے میں بات کی گئی، اور جو کشمیری اس وقت مقبوضہ کشمیر میں ظلم اور زیادتی اور قید و پابند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی۔ برطانیہ کی حکومت کے نمائندہ کے طور پر بھی مختلف ممالک کے دورے کیے، یا جو پارلیمانی وفد جاتے تھے مختلف جگہوں پر وہ اس کے ساتھ جاتے رہے۔ جب کسی افریقی ملک میں ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایک اپنے پیٹ کے اوپر رکھا اور اس کو گرفتار کر لیا گیا، تو اس وقت بھی لارڈ نذیر نے جا کر وفد کے ساتھ اس کی رہائی کی بات کی، اور وہ ایک رواداری اور محبت کا درس تھا جب اس نے معذرت کر لی اور اس نے اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ انٹینشنلی یہ سارا کام ہوا تھا، تو صدر سے انہوں نے معافی لے کر اس کو آزاد کروا دیا۔ یہ تو عدالت اور برطانیہ کا قانون ہی جانتا ہے کہ کیا ایک بچہ جس کی عمر 16 سال تھی، اس نے اگر کوئی نادانستگی میں یا دانستگی میں غلط کام کیا تھا تو وہ کیا کام قانون کے زمرے میں، قانون کی زد میں آتا تھا؟ اور وہ کمپلیننٹ جو اس وقت 11 اور 14 سال کے تھے، وہ اتنا عرصہ خاموش رہے کہ ان کی خاموشی کی کیا وجہ تھی؟ میرے خیال کے مطابق وہ کیونکہ ان کے پڑوس میں ہی رہتے تھے، دونوں ہی مسلمان ہوں گے اور دونوں شاید کشمیری ہی ہوں۔ یہ اتنا لمبا عرصہ جو انہوں نے اس چیز کا انتظار کیا، اور وہ ایک وٹنس نے یہاں کہا کہ میں جیتا مرتا رہا ہوں، میں سخت تکلیف کا شکار رہا، اور میرے گھر جب نذیر احمد آتا تھا تو میرے والد بھی ناراض ہوتے تھے۔ کیا اتنا عرصہ وہ یہ جب برداشت کر سکے، ایک بڑھاپے کی عمر میں جب اللہ کے پاس جانے کے دن قریب آ رہے ہیں، تو وہ یہ الزام لگوانے میں کیا اس کی کوئی انٹرنل سیٹسفیکشن ہو رہی تھی، یا اس کا ضمیر اس کو کچھ اوکے لگا رہا تھا؟ یہ تو ان کا اپنا مسئلہ ہے، لیکن اگر وہ مسلمان ہیں تو کیا ان کو یہ تعلیم بھی نہیں پتہ تھی کہ بدلہ لینا اگرچہ ایک مسلمان کا حق ہے، لیکن معاف کر دینا اس سے بہت بڑا مقام ہے، اور اللہ تعالیٰ کو معاف کر دینے والے لوگ زیادہ پسند ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ انہوں نے کسی اور کے ساتھ بھی زیادتی کی ہو، چاہے وہ مالی ہو، چاہے اخلاقی ہو، یا کسی کا دل دکھایا ہو۔
یہاں بھی دل دکھایا گیا ہے، لیکن مکافات عمل جب آتے ہیں تو جلد یا بدیر وہ اس کی پکڑ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی اور کی سزا بھی کسی اور کام میں بھی دے دیتا ہے۔ اس وقت بات صرف اس کے آگے جھکنے کی ہے، اللہ سے معافی مانگنے کی ہے۔ ان دو لوگوں کو تو انصاف مل گیا اور عدالت نے اس انصاف کا فیصلہ بھی چند ہفتوں میں کر دیا اور تیزی سے ٹرائل بھی ہوا۔ ایسے ملک کی بات جس میں انصاف بڑے اور چھوٹے کو چھوڑ کر ایک ایسے بڑے آدمی کو کٹہرے میں لا کر فیصلہ کیا گیا اور تیزی سے ٹرائل ہوا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ انصاف کیسے ہوتا ہے۔ وہ اتنا بڑا شخص اگر اپنے خلاف لگائے گئے الزام کو ثابت نہیں کر سکا تو پاکستان کی عدالتوں میں جب ایسے ہی ریپ کے کیسز، چاہے وہ کسی بچی کے ہوں، بچے کے ہوں، کسی عورت کا ہو، وہ عرصہ لٹکے رہتے ہیں۔ بہت سارے ہم نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا پر بھی ایسے کیسز آئے ہیں جو ایک وقت تو بہت شور مچتا ہے، جو تمام لوگ چاہے حکومت ہو، چاہے اپوزیشن ہو، چاہے سیاستدان ہوں یا میڈیا کے لوگ ہوں، اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، اس کے لیے جلوس بھی نکلتے ہیں، لیکن وہ یا تو امیر لوگوں کے اثر میں، سیاستدانوں کے اثر میں، یا مذہبی رہنماؤں کے اثر میں۔ جو مدرسوں میں ہوتا ہے اس کی تو ویڈیو بھی بنتی ہیں، ریکارڈ بھی آتا ہے، قصور میں کیا ہوا، اور مختلف جگہوں پہ آپ دیکھ لیں کہ چینل پہ آ رہا ہے، ویڈیو بن رہی ہیں، اور ان لوگوں کی کوئی ریمیڈی نہیں ہوتی کیونکہ کمزور لوگ ہوتے ہیں۔ ایک اسلامی مملکت ہونے کے ناطے کیا ایسے کیسز کا فیصلہ جلد نہیں ہونا چاہیے؟ انصاف فوراً نہیں دینا چاہیے کیا یا ان چیزوں کو لٹکا دینا چاہیے؟ جب تک انسانیت اپنا مقام واپس حاصل نہیں کرتی، پاکستان ترقی حاصل نہیں کر سکتا۔ انصاف میں تاخیر جو ہے وہ ایک بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ کہتے ہیں جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ۔ یہاں تاریخوں پر تاریخیں دی جاتی ہیں اور مقدمے سالوں سال فیصلے نہیں ہوتے، آخرکار یا گواہ مر جاتا ہے یا مدعی مر جاتا ہے یا مدعا علیہ مر جاتا ہے۔ مدعی اور گواہ کو پیسے دے کر بھی اس کو ہٹا دیا جاتا ہے اور منرف کر دیا جاتا ہے ان کیسز سے، لیکن اگر انصاف جلد ہونا شروع ہو جائے، پاکستان کی عدلیہ اور پاکستان کی جو ایڈمنسٹریشن ہے یہ دیکھے کہ ہم نے کیسز کو کتنا جلدی نپٹانا ہے، کتنا جلدی ختم کرنا ہے، تو پھر لوگ گناہ کرنے سے ڈریں گے۔ یہاں تو یہ بن چکا ہے امیر کے لیے اور طاقتور کے لیے کہ پیسے دو اور کیس کو لٹکاتے جاؤ۔ ہمارے وکلاء بھی بہت سارے ایسے ہیں جو کیس لے کے تاریخیں ڈلواتے رہتے ہیں۔ یہ حکومت کا کام ہے کہ قانون سازی کرے اور ظالم کے ظلم کو ختم کرنے کی کوشش کرے، اور جو مظلوم ہے، جو کمپلینٹ ہے، اس کی داست رسی کے لیے جلد فیصلہ کیا جائے۔ یہ میں نے کمپیریزن اس لیے دیا ہے کہ مجھے کوئی لاڈ نذیر سے واقفیت نہیں ہے، میری کوئی ملاقات نہیں ہے، میں نے سوشل میڈیا میں پڑھا۔ میں یہ انالیسز کرنا چاہ رہا ہوں اور یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ مکافات عمل کیا ہے، بندے کے ساتھ غلطیاں کیا ہے، گناہ کیا ہے، اور صبر کس کا کس کے اوپر پڑتا ہے۔ اور عدالتوں کو چاہیے کہ پاکستان میں بھی اس طرح کی تقلید کریں اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے جس طرح خلفائے راشدین کے دور میں فیصلے جلدی کیے جاتے تھے، اس طرح یہاں بھی ظلم اور ستم کے خلاف فیصلے جلد کیے جائیں۔ اگر یہ میرا ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور عدلیہ اور حکومت تک پہنچانے میں مدد کریں تاکہ ہمارے مظلوموں کو بھی داد رسی ہو سکے۔